السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو ابھی گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، اور الحمدللہ کافی حصہ ہم نے سورہ انعام کا تفسیر میں ہو گیا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم مکمل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر ہر چیز جو ہو رہی ہے یا جو ہو چکی ہے یا جو ہونے والی ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا کہ 5 چیزیں تو وہ ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ صحابہ کرام نے، آنے والوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا قل انما علمها عند اللہ۔ قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ علامات قیامت بتلائی گئی ہے، نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات ہوں گے، لیکن کس وقت قیامت قائم ہوگی، کون سی تاریخ اور کون سے دن میں قیامت قائم ہوگی، یہ کسی کو نہیں بتلایا گیا۔ جس طرح ایک انسان کی موت چھوٹی قیامت یہ ہے کہ انسان کے اوپر موت طاری ہو جائے، اور پوری انسانیت کی موت یہ ہے کہ قیامت آ جائے۔ تو ایک انسان کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ کب انسان مرے گا کسی کو نہیں پتا۔ ہم پلان بناتے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے،
لیکن صبح اٹھنے سے پہلے ہی موت آ گئی۔ بہت سے لوگ ہیں صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، رات میں سوئے اور صبح اٹھ نہ سکے، موت طاری ہو گئی۔ بڑھاپے کی ضرورت نہیں، جوانی بھی نہیں، بچپنے میں لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو وقت مقرر کیا تھا وہ آ گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اسی طرح قیامت یہ پوری انسانیت کی موت ہے، اس کا وقت بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں پلنے والا بچہ شقی سعید اللہ کو علم، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن یہ کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے گا؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش جو نازل ہو رہی ہے، یہ بارش نفع دینے والی ہے یا نقصان دینے والی، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے فورکاسٹ کے ذریعے کل بارش ہوگی، فلاں وقت پر ہوگی، یہ غیب نہیں۔ یہ جو مانسون تیار ہو چکا ہے، ہواؤں کے ذریعے آ رہا ہے، بادلوں کی شکل میں آ رہا ہے، اس کی رفتار دیکھ کر پیشین گوئی کی جاتی ہے، فورکاسٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں علاقے میں بارش ہونے کا امکان ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں بدل جاتا ہے۔ 5 دن بعد کا دیکھیں اور 1 دن بعد کا دیکھیں، اس کے بعد قریب جا کر دیکھیں، بدل جاتا ہے۔ اور یہ وجود میں آنے کے بعد ہے، وہ چیز پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس بارش کے ذریعے جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں نفع پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، اللہ کو معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم۔ ہم نے اپنے پلانر بنائے ہوئے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے، کل یہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، کل یہاں جانا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی کچھ اور ضروری کام آ گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، گھر سے نکل ہی نہ سکے، وہ تمام پروگرام جو ہم نے بنائے تھے وہ فیل ہو گئے۔ اللہ کا جو پروگرام تھا وہ ہو گیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، 5ویں چیز، کس جگہ پر انسان مرے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ پوری زندگی کسی جگہ گزاری، 80 سال، 90 سال، 100 سال تک زندہ رہا، کسی جگہ دوسرے ملک میں بطور مہمان کے گیا تھا یا گھومنے کے لیے گیا تھا، وہاں موت آ گئی۔ آج مکہ مکرمہ میں ایک حاجی صاحب جیسے ہی پہنچے ہیں، پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی ہے، دعائیں مانگی ہیں اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے، کہاں موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تمام مغیبات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، وہ کسی کو نہیں پتہ جب تک اللہ نہ بتلا دے۔ اس آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے۔ دونوں طریقے سے تاکید ہے، عندہ یہ مقدم کیا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے جب اس لفظ کو پہلے لایا جائے اس کا مطلب اسی کے پاس یہ ترجمہ ہوگا، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اور پھر آگے لا یعلمها الا ہو، اس میں بھی تاکید ہے، کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ عالم کائنات میں، تمام زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمین کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، ہر جگہ ہر چیز جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے۔ یہ جو 2 لفظ استعمال کیے، بر اور بحر،
یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے صبح شام. صبح شام سے مراد دوپہر بھی ہے، رات بھی ہے، سب کچھ. لیکن جب صبح شام کہتے رہے اس کا مطلب 24 آورس، ہر لمحہ. تو ما فی البر والبحر سے مراد ہر جگہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بیان کر رہے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی جو گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی جو گر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ اللہ نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کا علم جس کو ہم کہتے ہیں ما کان و ما یکون. جو کچھ ہو گیا وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. اور یہ صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے. گزشتہ کل کی یا پرسوں کی مجلس میں بھی یہ بات آئی تھی جو آیت اس سے پہلے سورہ انعام کی گزر چکی. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. وہاں بھی اعلان کروا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا. یہاں پھر تاکید آئی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور جو چیز اللہ نے بتلا دی وہ غیب نہ رہی، وہ خبر غیب ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں، سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا ہے کوئی جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں غیب کو مگر اللہ جانتا ہے. یعنی آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں، صرف اللہ وہ ذات ہے جو جانتی. سورہ طلاق کی آخری آیت وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. آیت الکرسی میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے جو آگے ہو گزرا، جو آگے آنے والا ہے، جو پیچھے ہو گزرا. ماضی بھی اور مستقبل بھی اللہ جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جہاں تک تعلق ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت علم الاولین والآخرین. مجھے اللہ نے اولین و آخرین کا علم دیا، یعنی پچھلے جتنے لوگوں کو علم دیا گیا اور مستقبل میں جتنے لوگوں کو علم دیا جائے گا وہ علم مجھے دیا گیا ہے. علمک ما لم تکن تعلم. اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھلا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ بات بھی طے شدہ ہے، یہ بات بھی یقینی ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے. تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تمام انسانوں سے بھی، تمام انبیاء سے بھی زیادہ علم آپ کو دیا گیا. لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ صفت خداوندی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ بڑی جرأت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم الغیب تو اللہ نہیں بلکہ رسول ہیں، تو کافرہ کفر کا کلمہ ہے. یعنی نبی کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کہہ رہے ہیں. بڑا ڈر لگتا ہے جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں. وہ چیز جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی میں نہیں آ سکتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے بڑی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ کی ذات کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر بھی نیچے ہے. اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا، اس کے برابر اور اس کے ایکول کوئی نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ قدرت کو بھی بیان کر رہے ہیں، قدرت کاملہ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اللہ وہ ذات ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے. وفات دینے سے مراد یہاں نیند طاری کر دینا. اور اللہ جانتا ہے جو تم دن میں کر رہے ہو. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رات میں سوتے ہیں
ان کی روحیں اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، جن کی موت مقدر ہے اللہ ان کی روح کو وہیں روک لیتے ہیں، اور جن کا وقت نہیں آیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا روزانہ ہر انسان کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، جس کا وقت نہیں آیا واپس آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ہم دن میں کر رہے ہیں، چاہے کوئی انسان اندھیرے میں کمرے کے اندر چھپ کر کوئی عمل کرے پھر بھی اللہ اس کو جانتا ہے، رات کی تاریکی میں کرے پھر بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تم کو بتلائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتلائیں گے آخرت میں کہ تم نے یہ وقت میں فلاں جگہ پر یہ عمل کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال و جواب کے لیے آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں وہ مقرر ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان پر 10 فرشتے اور مومن پر 30 فرشتے 30 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان جا رہا ہے، اچانک 1 سیکنڈ کے لیے اس کی توجہ دائیں طرف ہوتی ہے تو وہاں سے کوئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے، فوراً رک جاتا ہے، یا سامنے سے کوئی چیز مصیبت والی آ رہی ہوتی ہے، یہ رک جاتا ہے۔ یہ کس نے بچایا؟ فرشتے نے اس کو کھینچا ہے۔ ہم اپنے طور پر اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ تو حفاظت کرنے والے فرشتے، وہ جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے، ان سے الگ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ رات میں آپ سوتے ہیں، دیکھیے کتنے قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، کمرے میں گھومتے ہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو باہر زمین پر جنگلوں میں کہیں بھی سو جاتے، حالانکہ نقصان دینے والے اور موذی جانور وہاں موجود ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ایسے موجود ہوتے ہیں کہ اگر ناک میں کان میں چلے جائیں انسان مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے ان پر، اور یہ حفاظت عام حفاظت ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، مومنوں پر زیادہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہاں جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہی فرشتے جن کو اللہ نے موت پر مقرر کیا، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ پھر جان نکالنے پر مامور ہیں، وہ جان نکال لیں گے، روح قبض کر لیں گے، اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ کام پورا کرتے ہیں۔ ویسے فرشتوں کی تعریف اللہ نے سورہ تحریم کے اندر یہی فرمائی، لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا ان کو حکم دیا گیا اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں، جن کو جو حکم دے دیا گیا ہے بس اسی حکم میں پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے رکوع میں لگا دیا ہے، ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے وہ رکوع کر رہے ہیں، لاکھوں سال سے کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، جس پر اس کو مامور کیا گیا بس وہ مامور ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ تو انسانوں کی جان نکالنے پر بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں الگ الگ تعبیر ہے۔
کہیں اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، جو ابھی آیت پڑھی سورہ زمر کی، اللہ یتوفی الانفس، کہیں ملک الموت کا لفظ استعمال فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری روح قبض کرے گا موت کا فرشتہ جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے موت۔ اور کہیں یہ لفظ ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، یا اس آیت میں توفت ہو رسلنا، ہمارے پیغام لانے ہمارے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ملک الموت کو مقرر کیا گیا ہے، اور فرشتوں کو ان کی زیر نگرانی ان کی مدد کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں فرشتے ملک الموت کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، اور ملک الموت اللہ کے حکم سے جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ تو کہیں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کہیں ملک الموت کی طرف منسوب کیا، اور کہیں فرشتوں کی طرف نسبت کر دی۔ اور یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی اس میں فرق نہیں آتا، کہیں غلطی کا چانس نہیں کہ بھئی یعقوب کی روح نکالنی تھی اور سعید کو لے کر چلے جائیں، نہیں، جس کا وقت آیا ہے اسی کو لے کر جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ ایک برکت کے لیے کچھ بتائیں کہ گھر میں برکت ہو، اور دوسرا جاب کے لیے کہ جاب پرمنٹ جاب ہو جائے، کہ بچی میری کی جاب اس کی ہوتی ہے لیکن ٹیمپریری ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک تو ہے، کچھ پڑھنے کے لیے آپ بتا دیں، دعا بھی آپ کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں۔ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا ہے گھر میں برکت کیسے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے انتظامات ہیں جس سے خیر و برکت آتی ہے، اور کچھ ایسے انتظامات ہیں جس سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر کو مقابر نہ بنائیں، حدیث میں آیا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو قبرستان کے اندر جس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر گھر میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو وہ مقبرہ بن گیا، قبرستان بن گیا۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ تیسرا، فرشتوں کا آنا، حدیث میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تصاویر او جرس او کلب، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو جاندار کی، یا اس میں میوزک ہو، یا اس میں کتا ہو۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب وہ تصویریں بعض لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کی لگا رکھی ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی ہی تصویریں اچھے خوبصورت فریم میں لگا کر فائر پلیس پہ رکھی ہوئی ہیں، کبھی اپنے بچوں کی تصویریں لگا کر رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کی بھی تصویر گھر کے اندر اس طرح نہ ہو، میوزک بھی نہ ہو۔ یہ جو ایسے ایسے پروگرام آ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر کہ ہر وقت میوزک چل رہی ہے، ناچ گانے نظر آ رہے ہیں، ننگی فلمیں آ رہی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا، یہ بے برکتی کا ایک ذریعہ۔ انشاءاللہ مزید آپ کی بات کا جواب دیا جائے گا۔ بریک کا وقت آ رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔